بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے مدارس کی ترتیب کے مطابق عربی زبان اور عربی زبان کا گرامر وغیرہ یہ چیزیں نہیں پڑھی، اور ایک عام شخص ہے جس نے عربی نہیں سیکھی، وہ اگر صرف اتنی عربی سیکھنا چاہے کہ جس سے وہ قرآن اور قرآنی آیات کا مفہوم سمجھ سکے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یا اس کے لیے ایسے کون سے مراحل ہیں کہ جن سے اس کو گزرنا ضروری ہے، اور جس کی ذریعے وہ کم از کم اتنا ہو کہ قرآنی آیات پڑھتے ہوئے ان کا مفہوم سمجھ سکے اور اس کو کسی ترجمے کی ضرورت نہ ہو۔ تو اصلاً تو اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ کسی استاد سے، کسی ایسے ماہر سے یہ سیکھ لیا جائے جو آپ کو پڑھا لے، لیکن اس کے لیے اپنے طور پر اگر کوئی محنت کرنا چاہتا ہے تو اس کے بھی تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 مراحل ہے۔ یہ 6 مراحل ہیں، ان سے اگر کوئی شخص اچھی طرح محنت کر کے گزر جائے تو امید ہے کہ اس کو کم از کم قرآنی عربی یا اتنی عربی آ جائے گی جس سے وہ قرآنی آیات اور ان کا مفہوم سمجھ سکے گا۔ سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے لٹریسی کا، لٹریسی یا آپ یوں کہہ دیجئے حروف تہجی۔ اس کے اندر اس کو چاہیے پہلے مرحلے میں کہ وہ عربی کے حروف تہجی کو سمجھ سکے اور اس کی تشخیص کر سکے، الگ الگ بھی، جیسے الف کیا ہے، با، تا، ثا، اور پھر 2 جوڑے بھی، جیسے قاف لام مل کر کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر 3 مل کے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس طرح حروف تہجی کا الگ الگ بھی سمجھ لے، اور 2 3 4 جوڑے یہ بھی سمجھ لے۔ یہ سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے جیسے بچوں کو انسان سکھاتا ہے، اور عموماً ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ آتا ہے، بچپن میں وہ سیکھ لیتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے حروف علت کی پہچان۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لانگ اینڈ شارٹ واولز، یعنی حروف علت کے اندر 2 قسم کی چیزیں آتی ہے۔ ایک آتی ہے حرکات کی پہچان، جیسے زبر، زیر، پیش، جس کو ضمہ، کسرہ اور فتحہ کہتے ہیں، شد، اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، پھر تنوین ہو گیا، یہ سارے کے سارے حرکات کو سمجھ لیتے اچھے طریقے سے۔ اور لانگ واول کا مطلب یہ بھی حروف علت ہے، طویل حروف علت ان کو کہتے ہیں، کہ الف، واو اور یا یہ کون سے مقام پہ آ جائے تو کیسے پڑھے جاتے ہیں، شروع میں، درمیان میں یا آخر میں۔ اور تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے پروناؤنسیشن کا، یعنی ادائیگی کا، جس کو تجوید کے رولز اور اس طریقے کے مطابق قرآن کو پڑھنا۔ یہ جو پہلے تینوں مراحل ہے، یہ سمجھنے کے بجائے ان کا تعلق زیادہ ریڈنگ اور پڑھنے کے ساتھ ہے، کہ انسان کی خواندگی اور اس کی جو اس کا تلفظ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس سے اس کو حروف کی پہچان ہو جائے گی۔ اگلے جو 3 مراحل ہے، یہ دراصل قرآنی عربی سیکھنے یا انڈرسٹینڈنگ اور اس کے مفہوم سے متعلق ہے۔ ان میں سے چوتھا مرحلہ آتا ہے قرآنی ویکیبلری کا، قرآنک ویکیبلری۔ قرآنک ویکیبلری کا مطلب یہ ہے کہ ذخیرے الفاظ کے، قرآن کے اندر جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کوشش کرے یومیہ ان الفاظ اور ان کے معانی کو سمجھنا شروع کر دے۔ یہ اگر آپ اس پر باقاعدہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، آخر میں ہم ان کتابوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے اندر جو عربی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ کچھ الفاظ وہ ہے جو قرآن کے اندر بار بار بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر 175 ایسے الفاظ پر ایک کتاب باقاعدہ موجود ہے، چھوٹی سی، 175 ایسے الفاظ ہیں جو قرآن میں 40,000 بار استعمال ہوئے ہیں۔ تو ان الفاظ کے معنی سمجھ لے سب سے پہلے۔ پھر دوسرے نمبر پر قرآن کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کم استعمال ہوئے ہیں، بہت زیادہ نہیں استعمال ہوئے۔ اور تیسرے نمبر پر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بہت ہی کم استعمال ہوئے، اکا دکا، یا تو ایسا لفظ ہے جو ایک ہی بار آیا ہے یا 2 یا 3 بار آیا ہے، تو ان الفاظ کو، تو اس طرح الفاظ کی تقسیم کر کے پہلے والے الفاظ سمجھ لے، یومیہ 10 الفاظ، اور ان کے معانی سمجھتے رہیں اور ان کو یاد کرتے رہیں تاکہ آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ جمع ہو جائے۔ اور 5واں مرحلہ ہے جس کو اس چوتھے مرحلے کے ساتھ ہی جاری رکھنا چاہیے، وہ ہے بیسک گرامر،
کہ قرآن کی جو خاص کر قرآنی عربی ہے اس کے گرامر کو سمجھ لے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عربی جو صرف و نحو ہے اس کی تمام باریکیوں میں جائیں، بس اتنا ضروری گرامر کہ جس سے انسان قرآن کو سمجھ سکے اتنے گرامر ضروری ہے. اگرچہ قرآن کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے بہت باریک گرامر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر ایک انسان صرف قرآنی آیات کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بیسک گرامر ضروری ہے. جو نحو ہے اور صرف کے بنیادی گردانے ہیں، ان کی جو بنیادی قواعد ہیں ان کو سمجھ لے. اور اس کے لیے مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب کی جو کتاب ہے کہ قرآنی عربی کیسے سیکھے، مختلف لیولز ہیں ان کے، پہلا لیولز ہے، دوسرا ہے، تیسرا. ان کو اگر مکمل کیا جائے ان کتابوں کو اور سمجھ کر، تو اس سے آپ کو قرآنی عربی انشاءاللہ آپ کی، اور خاص طور پہ بیسک گرامر آپ کی مکمل ہو جائے گی اور آسانی سے آپ اس کو کور کر لیں گے. اور آخری مرحلہ آتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا یا اپلائی اور تطبیق کا، کہ جب آپ الفاظ کا ذخیرہ بھی کر لیں اور گرامر بھی بنیادی سیکھ لے تو اس گرامر کو آگے اپلائی کرے، تطبیق کرے اس کی، کہ مثلا عما یتساءلون، اس کی گرامر اگر اس کو ہم اپلائی کریں گے گرامر کو تو یہ کیسے پڑھیں گے، عما اصل میں کیا تھا، یتساءلون اصل میں کون سا صیغہ ہے، صرف یا نحو کے کون سے اصول یہاں اپلائی ہوتے ہیں. تو بہت ساری جگہوں پر باقاعدہ اس کو اپلائی کر کے سمجھے. تو یہ جو چوتھا، پانچواں اور چھٹا مرحلہ ہے، یعنی ذخیرے الفاظ اور گرامر اور اس کی تطبیق، یہ سارے ملا کر انسان چلا سکتا ہے. اور اس کے لیے آپ مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب کی کتاب دیکھ لیں. ایک یہ کتاب ہے، اس کو دیکھ لیجئے، قرآنی عربی کیسے سیکھے. اس کے 3 لیولز ہیں، PDF میں بھی ملتی ہے، بلکہ اس کے دروس بھی یوٹیوب پر کچھ علماء نے اپلوڈ کیے ہیں اور انہوں نے پڑھایا ہے. تو اپنی طور پہ انسان اپنے طور پہ محنت کر کے ان کو سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآنی جو الفاظ ہے ان کے جو ذخیرہ ہے، اس حوالے سے بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیے، یہ ایک کتاب ہے. اسی طرح اور بھی کئی کتابیں اس طرح لکھی گئی ہے، اگرچہ وہ انگلش میں ہیں لیکن کچھ اردو میں بھی ہے ایسی، کہ جن میں قرآنی الفاظ کا ذخیرہ دیا گیا ہے اور ان کے معانی دیے گئے ہیں. تو ان کو بھی ساتھ ساتھ آپ جاری رکھیں، اور اس طرح انشاءاللہ امید ہے. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ ہمت ہو اور مستقل مزاجی ہو. شوق سب کو ہوتا ہے لیکن شروع کر کے پھر 1 مہینے کے اندر چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمت اور مستقل مزاجی، یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں. یہ اگر انسان میں ہو تو انسان انشاءاللہ یہ تمام مراحل کو سیکھ کر قرآن عربی سیکھ سکتا ہے.